اچھا اب جلدی سے مجھے وہ بتائیں الفاظ جس میں کہیں آخر میں لام آیا ہو۔ الحلال، بس الحلال۔ ایک اور چیز میں آپ کو چلیں بتا دیتا ہوں، آپ کو جتنے الفاظ نظر آ رہے ہیں الکعبہ، الجنہ، الحلال، یہ شروع میں ال کی آواز آ رہی ہے، الحلال، الجنہ، الرسول، القرآن، لیکن دو الفاظ ایسے ہیں جو لال رنگ میں لکھے گئے ہیں، اس میں الف لام شروع میں نہیں ہے۔ یہ انسانوں کے نام ہیں، اور انسانوں کے نام کے ساتھ عام طور پر قرآن میں الف لام نہیں آتا۔ اوکے، یہ بات سمجھ گئے؟ سمجھ گئے۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے ال کہاں کہاں آتا ہے، بس جو آپ کو جتنی بتائی گئی ہے اتنی بات یاد رکھنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جو انسانی نام ہے، جیسے دیکھیں انبیاء کے نام آئیں گے، ابراہیم، یوسف، زکریا، یا مریم کا نام آئے گا، یا اور لوگوں کے آئیں گے، حامان اور قارون، ان کے ساتھ الف لام نہیں ہوگا۔ ہے یا نہیں اس میں آپ نے زیادہ سوچنا نہیں ہے، صرف فطری سے ایک بات یاد کر لینی ہے۔ جلدی سے بتائیں کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ آپ کو اس کا مطلب آتا ہے، یہ قرآن سمجھنے کی بنیاد ہے، اسی سے آیات بنتی ہیں، اسی سے صورتیں بنتی ہیں۔ ان الفاظ کو پڑھتے جائیں، مجھے مطلب بتائیں جلدی سے۔ الحج، حج، الجہاد، جہاد، الجواب، جواب، الکلام، کلام، المجاہد، مجاہد، المہاجر، ہجرت کرنے والا، الرسول، رسول، النبی، نبی، المنافق، منافق، الندامہ، ندامت، المسجد، مسجد، الیتیم، یتیم، العبرہ، عبرہ۔ الفاظ آ گئے؟ میں نے مطلب تو نہیں بتایا؟ یاد رکھنا قرآن کے الفاظ ہیں، ان کو آپ نے عربی میں سمجھنا ہے۔ ہم لوگ کیوں ٹرانسلیشن کے ذریعے قرآن سمجھنا چاہتے ہیں؟ ہمیں اللہ نے ٹانگیں دی ہیں تو ہم بیساکھی پہ نہیں چلتے، ہم ٹانگوں پہ چلنا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کو عربی میں سمجھا جا سکتا ہے، لیکن پہلے قرآن کے الفاظ سمجھ آئیں گے، یہی الفاظ یہ آپس میں مل کے فریز بن جائیں گے، قطعے بن جائیں گے، ٹکڑے بن جائیں گے۔